نبوت کے 11ویں سال میں آپ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق مختلف قبیلوں کو جا کر اللہ کے دین کی دعوت دینے لگے، پیغام پہنچانے لگے، تو 6 لوگ آپ کو نظر آئے۔ 6 لوگ تھے جو یثرب سے آئے تھے، جس کو آج کل مدینہ کہتے ہیں، اور مدینہ میں عام طور پر 5 قبیلے رہتے تھے۔ 5 قبیلوں کے اوپر پورا مدینہ مشتمل تھا، جس میں سے 2 قبیلے مشرک تھے جن کو اوس اور خزرج کہا جاتا ہے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں چچیرے بھائی تھے، اور انہی کی جو نسلیں ہیں وہ اوس اور خزرج قبیلوں سے کے نام سے متعارف ہوئی ہے۔ تو مدینہ کے اندر اوس اور خزرج 2 مشرک قبیلے تھے، اور 3 یہودی قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اور مدینہ کا پس منظر کچھ ایسا تھا کہ یہودی وہ پڑھے لکھے تھے، مارکیٹ کے اندر ان کا طوطی بولتا تھا، انہوں نے اپنی ایک مونوپولی بنائی ہوئی تھی، ان کا ایک کوڈ ورڈ تھا مارکیٹ کے لیے، اور وہ اسی اعتبار سے مارکیٹ کو ڈیل کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو مشرک تھے اوس اور خزرج کے لوگ سیدھے سادے تھے، کاشتکار تھے، کھجوروں کی کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ یہودی اس سادگی کا بہت فائدہ اٹھاتے تھے، اور چونکہ اہل کتاب تھے تو ان مشرکین کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بہت اونچے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، علم والے ہیں، ان کے پاس ساری چیزوں کی خبر ہے، اور ان کی کتابوں میں سب چیزوں کی پیشنگوئی ہیں، تو ان سے ڈرا بھی کرتے تھے۔ یہ جو یہود تھے یہ اکثر ان مشرک قبیلوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اب آخری وقت آ گیا ہے جس میں اللہ آخری نبی کو مبعوث فرمانے والے ہیں، اب وہ نبی آئیں گے، سارے بت پرستوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور ہم ان نبی کے ساتھ مل کر تمہارا بھی صفایا کر دیں گے، اللہ کے دین کی حکمرانی ہوگی۔ اس طریقے کی باتیں وہ یہودی ان اوس اور خزرج کے قبائل کے سامنے کرتے رہا کرتے تھے۔ اب واپس آئیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اسٹریٹجی کے طرف۔ نبوت کے 11ویں سال میں حج کے موقع پر آپ ایک قبیلے کے پاس گئے تو دیکھا 6 افراد ہے یثرب کے آئے ہوئے ہیں، سب بنو خزرج کے تھے۔ آپ ان کے پاس گئے، ان کو اللہ کا کلام سنایا، اور ان سے کہا کہ میری بات سنو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ساری کائنات کا، دنیا کا، زمین کا، آسمان کا، اور دنیا آسمان اور زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں ان سب کا خالق اور مالک وہی ہے، اسی اکیلے کی عبادت کی جانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے، اور کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم یہ بات مان لو گے اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ وہ آپس میں بات کرنے لگے، یہ وہ شخص تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہودی اپنے کو ڈراتے رہتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے یہ وہی ہے، اور یہودی تو بڑے خواب دیکھ رہے ہیں ان کے آنے کے۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی بازی مار جائے